لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. معراج پہ جبریل سے پوچھتے تھے شاہ امم: تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے: اے محجبی حق کی قسم، آفاقہا گروید ام مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دیگری، اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری، تو اسپری چابک تری وزبرگ گل نازک تری، وزہر چے گوید بہتری حقا عجائب دل بری۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دیں، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیاں کو اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ۔ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، اور تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس دن ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے،
اس دنیا کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن سے بہتر آج تک نہ کوئی دن ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اس دن سے بہتر نہ آج تک کوئی دن ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس دن سے زیادہ فضیلت والا کوئی دن، برکت والا کوئی دن، نورانیت والا کوئی دن، اہمیت والا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ پوری دنیائے انسانیت کے لیے اور پوری انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان تھا، ایک بہت بڑا کیا تھا؟ احسان تھا۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پیغمبر علیہ السلام کا نام لے کر دعا مانگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تم نے جو یہ نام لے کر دعا کی ہے، تمہیں اس نام کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش پر جو ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ جو کوئی شخصیت ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخصیت سے بڑا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تم نے صحیح سوچا، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، اور آدم یاد رکھو اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے، اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ ایک اور روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا بھی تیار نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی شان کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو جو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا گیا ہے، آپ کو جو تمام انبیاء سے افضل بتلایا گیا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب تمام انسانوں کو، جب سے دنیا بنی ہے جب تک دنیا ختم ہوگی قیامت تک جتنے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنا تھا، ان تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد لیا تھا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الست۔ اور وہ عہد کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اس موقع پر جو سب سے پہلے بلا پیغام زبان سے نکلا تھا وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا۔ کیوں نہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ زبان سے جو سب سے پہلے بلا کیوں نہیں یہ نکلا تھا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجہ ہیں کہ جن وجہوں سے پیغمبر علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا گیا۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
کہ جب تک وہ اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اولاد کی محبت جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت سے کم ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی محبت نمبر 1 پر، اولاد کی محبت نمبر 2 پر۔ پیغمبر علیہ السلام کی محبت نمبر 1 پر، والد کی محبت نمبر 2 پر، اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت ایک طرف اور ساری دنیا کی محبت ایک طرف۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمر، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، حد سے زیادہ محبت ہے، لیکن کبھی کبھی اولاد کی جو محبت ہے وہ آپ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اولاد کی جو محبت ہے وہ آپ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، پھر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور اس سے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر اولاد کی محبت میری محبت پر ابھی غالب آ رہی ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو ایسا لگا جیسے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو، بجلی دوڑ گئی ہو، اور جھٹکا سا لگا کہ کیا ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے سکوت کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، اب مجھے آپ سے زیادہ محبوب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اب مجھے آپ سے زیادہ پیارا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اب پہلے نمبر پر آپ ہیں اور دوسرے نمبر پر اولاد ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں سے زیادہ ہونی پڑے گی، زیادہ کرنی پڑے گی، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ، کاروبار سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو محبت کرنی پڑے گی وہ پیغمبر علیہ السلام سے کرنی پڑے گی۔ اچھا، محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ اس مسئلے کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے حل فرما دیا کہ محبت کا معیار کیا رہے گا، ورنہ ہم لوگ تو اپنی عقل سے محبت کا معیار کچھ بھی بنا لیتے۔ کچھ لوگوں نے محبت کا معیار کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے کچھ بنایا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے محبت کا معیار یہ بنا لیا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی ولادت والا مہینہ آئے، اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے گھروں میں جھنڈے لگا لیا جائیں، لائٹیں لگا دی جائیں، اور پیغمبر علیہ السلام سے بس اتنی ہی محبت کافی ہے۔ کسی نے محبت کا معیار جھنڈے لگانا بنا لیا، کسی نے محبت کا معیار ہری ہری لائٹیں ٹانگنے لگا لیا، کسی نے محبت کا معیار کچھ نکالا، کسی نے کچھ نکالا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام اس مسئلے کو بھی حل کر کے چلے گئے کہ محبت کا معیار کیا ہوگا، محبت کہتے کسے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جو ہے وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام جو ہے آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ جس طریقے سے موم بتی ہوتی ہے نا، پروانے جو ہے اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، صحابہ کرام بھی پیغمبر علیہ السلام کے آس پاس پروانوں کی طرح رہتے تھے۔ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کو وضو کروا رہے ہیں۔
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو کا پانی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، وہ وضو کا پانی کو صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دے رہے، ایک قطرہ زمین پر پانی کا نہیں گر رہا، اور صحابہ کرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، اس پانی کی برکت لینے کے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ کیا پوچھا؟ یہ کام کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا، آپ کی محبت نے۔ کس نے؟ آپ کی محبت نے، کہ آپ کی محبت کے اندر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کا ذہن بنایا، آپ نے صحابہ کرام کا ذہن بنایا، کہا کہ میری محبت میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرنے لگے تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3 کام کرنے پڑیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا پیارا رسول تم سے محبت کرنے لگے۔ تو صحابہ کرام تو چونک گئے، کہا کہ اللہ کے نبی وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب بات کرو تو سچ بولو، جب بات کرو تو سچ بولو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس چیز کے اندر خیانت نہ کرو، وہ چیز بحفاظت اس کے مالک کے پاس ویسے ہی لوٹا دو۔ اور تیسرا فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ 3 کام اگر تم کر لو گے، سچائی کو اختیار کرو گے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرو گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو یاد رکھو ان 3 کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت کا معیار، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ محبت کی وجہ سے۔ کہا کہ محبت یہ نہیں ہے، بلکہ محبت تو یہ ہے کہ اگر تم سچائی کو اختیار کرو گے، امانت داری کو اختیار کرو گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو گے، یہ ہے محبت کرنا۔ اور اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے تو ان 3 کام کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا پیارا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو اس مسئلے کو حل کر کے چلے گئے ہیں کہ محبت اگر ہمیں کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کہ محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کر لیا جائے، جلسے جلوس کر لیے جائیں، جھنڈے لگا لیے جائیں، اسی طریقے سے لائٹوں کو ٹانگ لیا جائے۔ محبت کا معیار یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ڈھالنا پڑے گا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو سال کے 365 دن اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دن یاد کر لیں، جس طریقے سے مدر ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، فادر ڈے منایا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم ایک دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کر لیں اور سال کے 364 دن بھول جائیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اس قابل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اس قابل ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اس قابل ہے کہ اس کو روزانہ 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن اپنی زندگی کے اندر داخل کیا جائے۔ تب ہم کامیاب ہوں گے، تب یہ سمجھا جائے گا کہ ہاں ہم نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے راستے پر چلنا پڑے گا، میرے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس اتباع کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے بڑے جانثار صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ حج کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آئی، ایک درخت تھا، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے کہا کہ رکو۔ حضرت اپنے گھوڑے سے اترے، ایک درخت کے سائے میں حضرت اس انداز سے بیٹھے جس طریقے سے آدمی قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن قضائے حاجت نہیں کی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو قضائے حاجت بھی نہیں کی، پھر آپ یہاں پر بیٹھے کیوں تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس راستے سے گزر کر جا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو اسی جگہ پر روکا تھا اور آپ نیچے اترے تھے اور آپ نے قضائے حاجت کی تھی۔ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں ایسا کیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر رک کر ایسا کیا تھا، بس وہ ادا مجھے آپ کی پسند آئی اور میں جب بھی اس راستے سے گزر کر جاتا ہوں اسی طریقے سے میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع۔ مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے مستورات بھی آیا کرتی تھیں، مرد حضرات بھی آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب مستورات کی کمی ہوتی تو مرد حضرات اس راستے سے آیا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا ہی اچھا ہو اگر اس دروازے کو مستورات کے لیے خاص کر دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن تھا اور میری موت تک کا دن تھا کہ میں پھر کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا، کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیا، اب اس دروازے سے داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر میں اس دروازے سے کبھی نہیں گزرا۔ آپ علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جو حضرات مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان سے کہا کہ بھئی نیچے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی گیٹ سے باہر ہیں، وہیں پر نیچے بیٹھ گئے۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ عبداللہ وہ جملہ میں نے تمہارے لیے نہیں بولا تھا، وہ میں نے ان لوگوں کے لیے بولا تھا جو مسجد کے اطراف میں کھڑے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی آواز کانوں کے اندر پڑے کہ بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد بھی ہم لوگ کھڑے رہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی آواز اگر کانوں کے اندر پڑ گئی تو اب بیٹھنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اس بات پر عمل کرنا ہے۔ تو محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، آپ کے طریقے کو اپنانا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت ہونا ایک طرف، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کا اتباع، آپ کی زندگی پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا، نجات اسی سے ہی ہوگی، نجات اسی سے ہی ہوگی۔ یہ نہیں کہ سال کے ایک دن جو ہے آپ جشن منا لیں، سال کے ایک دن اپنے گھروں پر جھنڈے لگا لیں، سال کے ایک دن جو ہے وہ اپنے گھروں پر جو ہے لائٹوں کو ٹانگ لیں اور پھر پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کریں، اور نہ آپ کو نمازوں کی فکر، نہ آپ کو روزوں کی فکر، نہ آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی فکر۔ شریعت کو ایسی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پتہ ہے نا کہ موت دینی نہیں ہے تو جو چاہے زبان سے بول دو۔ غلامی رسول میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی تو قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں سچ بولنا بھی تو قبول ہونا چاہیے، غلامی رسول میں جھوٹ سے بچنا بھی تو قبول ہونا چاہیے، غلامی رسول میں لوگوں کو دھوکہ نہ دینا بھی تو قبول ہونا چاہیے۔
اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو اپنایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مشن کو اپنانا ہے، یہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک دن محبت کا اظہار کریں اور بعد میں بھول جائیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی۔ ابو لہب کی جو باندی تھی وہ ابو لہب کے پاس آئی، کہا کہ مبارک ہو آپ کے پیارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ کہا کہ اتنی پیاری خوشخبری سنائی، جب میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ولادت کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، لیکن ابو لہب نے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو نہیں اپنایا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو نہیں اپنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو اپنایا۔ اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں اور اپنی کتاب نطق الہلال کے صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں، اور 2 صحابہ کرام کے حوالے سے لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، حضرت جبیر ابن مطعم کے حوالے سے، کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 8 ہے۔ کتنی ہے؟ 8 ہے۔ یہ مسئلہ تو الگ رہ گیا، لیکن اصل پیغمبر علیہ السلام کا مشن کیا ہے؟ چلو مان بھی لیا جائے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، آپ کی ولادت کی تاریخ 12 ہے، لیکن آپ کا اس دنیا سے جب آپ گئے ہیں وہ تاریخ بھی تو 12 تھی۔ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ تاریخ بھی تو 12 تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے دونوں باتیں تھیں کہ صحابہ کرام کے سامنے اگر یہ بات تھی کہ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے تھے تو صحابہ کرام کے دلوں پر اور صحابہ کرام کے ذہنوں پر یہ غم بھی تھا کہ آپ اسی تاریخ میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے، اس لیے تو صحابہ کرام نے اس چیز کا کبھی اہتمام نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی اہتمام نہیں کیا، صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا، اور اس کے لیے یہ دلیل دینا کہ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی تو اللہ نے منائی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو مشرق و مغرب کے اندر جھنڈا لگایا گیا تھا، تو یہ بات تو ہمیں پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے۔ جب یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی تو پھر صحابہ کرام نے جھنڈے کیوں نہیں لگائے، اور پیغمبر علیہ السلام نے کیوں نہیں لگائے، اور آپ نے صحابہ کرام کو کیوں نہیں بتایا کہ بھائی میری ولادت میں اللہ تعالیٰ نے بھی جھنڈے لگائے تھے، تم بھی جھنڈے لگاؤ؟ آپ نے صحابہ کرام نے تو نہیں لگائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز ایک طرف ہونی چاہیے، اصل ہے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو اپنایا جائے، آپ کی سنتوں کا اتباع کیا جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے، اور آپ کی جو زندگی ہے اس زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالا جائے، تب تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ ورنہ خدا کی قسم یہ صرف رسمی طور پر محبت کا اظہار کرنا، اس کو نہ شریعت پسند کرتی ہے، اس کو نہ پیغمبر علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔